بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء اکرام، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے عامہ پارہ کا 45واں سبق پیش کیا جائے گا، جس میں سورۃ الغاشیہ کی ابتدائی 7 آیات بیان کی جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع۔ ترجمہ سن لیجئے گا۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں اس واقعے کی خبر پہنچی ہے جو سب پر چھا جائے گا؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سے چہرے اس دن ذلیل ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، مصیبت جھیلتے اور تھکن سے چور ہوں گے۔ تصلی نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں وہ داخل ہوں گے۔ تسقی من عین آنیہ، کھولتے ہوئے چشموں سے انہیں پانی پلایا جائے گا۔ لیس لہ طعام الا من ضریع، ان کو ایک کانٹے دار جھاڑ کے سوا اور کوئی کھانا نصیب نہیں ہوگا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک کو دفع کرے گا۔ امر ثانی، لغات کا حل۔ الغاشیہ، یہ صیغہ اسم فاعل ہے باب سمع سے، اور اس کا معنی ہے چھا جانے والی، ڈھانپ لینے والی۔ اس سے قیامت مراد ہے، چونکہ قیامت بھی اپنی ہولناکی کی وجہ سے سب پر چھا جائے گی۔ غشیہ یغشا، غشین ڈھانکنا۔ خاشعہ، اس کا معنی ہے ذلیل ہونا۔ یہ بھی صیغہ اسم فاعل واحد مؤنث ہے، باب فتح سے خشع یخشع خشوعا، عاجز ہونا یا ذلیل ہونا۔ عاملہ، یہ بھی صیغہ واحد مؤنث اسم فاعل ہے، اور باب سمع سے عامل یعمل عملا، کام کرنا، مصیبت جھیلنا یا محنت کرنا۔ ناصبہ، یہ بھی صیغہ واحد مؤنث اسم فاعل باب سمع سے ہے، نصب ینصب نصبا، بہت تھک جانا۔ اور باب ضرب سے نصب ینصب نصبا، کھڑا کرنا یا کسی چیز کو گاڑنا۔ اس کے بعد نارن، اس کا معنی ہے آگ، اس کی جمع نیران آتی ہے۔ حامیہ، یہ بھی صیغہ واحد مؤنث اسم فاعل ہے باب سمع سے، حمی یحمی حمیا، آگ کا گرم ہونا۔ تسقی، یہ صیغہ فعل مضارع واحد مؤنث غائب، سقا یسقی سقیا جو ہے، اور پانی پلانا۔ سقا یسقی سقیا یعنی پینا، اور اسقا یسقی اسقاء پانی پلانا۔ عین، یہ چشمہ، اس کی جمع عیون آتی ہے۔ آنیہ، اس کا معنی ہے سخت
ابلتا ہوا کھولتا ہوا. باب ضربہ سے انا یعنی انین، اس کا معنی ہے پانی کا کھولنا. ضریع یہ ایک کانٹے دار گھاس کا نام ہے جو ہے دوزخ کے اندر وہ ایک درخت اگے گا بہت کڑوا، اور یہ اس کے ساتھ ہوگا. لا یسمنو جو ہے یہ باب فعال سے اسمانا یسمنو اسمانا، اس کا معنی ہے فربا کرنا، موٹا کرنا. سمنا باب سمع سے بھی اس کا معنی ہے موٹا ہونا. یغنی یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے فعل مضارع سے. اغنا یغنی اغنان بے نیاز کرنا، اور اگر اس کو باب سمع سے لے جائیں غنی اغنا تو یہ مالدار ہونے کے معنی میں آتا ہے. جوع اس کا معنی ہے بھوک، اور جاع یجوع جوعا بھوکا ہونا. اس کے بعد امر ثالث تفسیر سن لیجئے گا. هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس اس واقعے کی خبر پہنچی ہے جو سب پر چھا جائے گا. غاشیہ جو ہے یہ اس کا معنی ہے چھا جانے والا یا ڈھانپ لینے والا. تو اس سے ایک قول کے مطابق جو ہے یہ قیامت مراد ہے، چونکہ قیامت بھی تمام عالم کے اوپر چھا جائے گی اور اس کا اثر جو ہے نا پورے عالم پر محیط ہوگا. تو اس اعتبار سے، اس صفت کے اعتبار سے قیامت کا نام جو ہے وہ غاشیہ رکھا گیا. اس میں ایک دوسرا قول بھی ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ غاشیہ سے مراد جہنم کی آگ ہے، کیونکہ وہ بھی کفار کے چہروں کو اور ان کے اجسام کو ڈھانپ لے گی. وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، بہت سے چہرے اس دن اترے ہوں گے، ذلیل ہوں گے. عاملۃ ناصبہ مصیبت جھیلتے اور تھکن سے چور ہوں گے. تو یہاں وجوہ سے مراد جو ہے وہ اصحاب الوجوہ ہیں، یعنی صرف یہ چہرے مراد نہیں ہے بلکہ چہرے والے لوگ مراد ہیں، اور وہ جو ہے وہ کفار ہیں کہ اس دن خاشعہ وہ ذلیل ہوں گے، اور ذلت و خواری کے اثرات ان کے چہروں پر جو ہے وہ نمایاں ہوں گے، جس کی وجہ سے ان کے چہرے جو ہے وہ اترے ہوئے ہوں گے. عاملۃ یعنی مصیبت جھیلتے ہوں گے اور وہ تھکے ہوئے ہوں گے. عاملہ اس شخص کو یہ کہا جاتا ہے جو پے در پے مسلسل عمل کرنے کی وجہ سے تھک گیا ہو. تو اس آیت میں جو ہے وہ مراد یہ ہے کہ قیامت والے دن وہ لوگ دوزخ کے اندر جو ہے آگ میں وہ پریشان ہوں گے سلاسل کی وجہ سے، اور اسی طرح ان کو جو ہے بیڑیاں توق پہنائے جائیں گے، اور صعود یعنی پہاڑ پر ان کو چڑھایا جائے گا. مختلف قسم کے عذاب ان کو ہوں گے. تو عاملۃ الناصبہ میں پہلا قول یہ تھا کہ اس سے مراد جو ہے وہ اخروی عذاب کا جھیلنا ہے، یعنی جہنم میں مختلف عذاب جھیلنے کے بعد ان کی یہ حالت ہوگی. اور اس میں ایک دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے ان کی دنیاوی حالت مراد ہے کہ دنیا میں وہ لوگ جو ہے بہت محنت کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، ریاضات کرتے ہیں، لیکن ان کی ریاضت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے، طریقہ حق، اس طریقہ حق کے مطابق نہیں ہوتی، بلکہ وہ جو ہے اس سے ہٹ کر ریاضات کرتے ہیں، جیسے ہندوؤں کے جوگی اور نصارہ کے راہب وغیرہ. تو یہ ان کی حالت بیان ہو رہی ہے. جیسا کہ یہاں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت حسن بصری رحم اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب شام تشریف لائے
تو ایک نصاری بوڑھے کو دیکھا جو بہت زیادہ عبادت اور ریاضت کی وجہ سے جو ہے جس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا اور بدن جو بالکل کمزور ہو چکا تھا اور لباس بھی خستہ حالت میں تھا. تو یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے، کہنے لگے کہ اس بوڑھے کی حالت پر جو ہے مجھے ترس آ رہا ہے، رحم آ رہا ہے. بیچارہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مقصد الہی، رضا الہی کے لیے مشقت اور تکلیف اٹھا رہا ہے، مگر اس حالت کو، اس مقصد کو حاصل نہیں کر پا رہا. اس سے تو آگے جو انہوں نے وہ یہی آیت تلاوت کی کہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، ان کو جو ہے دیکھتی ہوئی آگ کے اندر ڈالا جائے گا. تو نار جو ہے آگ تو ہوتی ہی گرم ہے، حامیہ جو اس کی صفت لائی ہے یہ بطور مبالغہ لائی گئی ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ جس طرح دنیا کی آگ جو ہے وہ بجھ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، آخرت کی آگ جو ہے وہ بجھنے والی اور ختم ہونے والی نہیں ہے. تسقی من عین آنیہ، ان کو کھولتے ہوئے جو ہے پانی سے پلایا جائے گا. آنیہ یہ جو ہے انیون سے مشتق ہے، صیغہ اس میں فاعل ہے. اس کا معنی ہے کہ تیز گرم، کھولتا ہوا، یعنی اتنا زیادہ تیز گرم کہ اس سے زیادہ جو ہے وہ گرم نہ ہو سکتا ہو، بلکہ گرم ہونے کا آخری درجہ. تو مطلب یہ ہے کہ کفار کو جہنم میں جو ہے وہ کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اور جس سے جناب ان کی آنتیں وغیرہ وہ ساری جو ہے وہ نکل جائیں گی. لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے زری کے علاوہ کوئی کھانا نہیں ہوگا. زری جو ہے ایک بدبودار قسم کی گھاس زمین پر اگتی ہے کہ جس کو اونٹ کے علاوہ باقی کوئی جانور نہیں کھاتا. یہ چونکہ کانٹوں والی غذا ہوتی ہے اور یہ حلق کے اندر پھنس جاتی ہے، نیچے نہیں اترتی. جب کفار نے یہ آیت سنی تو وہ کہنے لگے کہ پھر تو ٹھیک ہے کہ زری جو ہے وہ ہمارے اونٹ کھا کر فربے ہو جاتے ہیں. تو اس کے جواب میں یہ آیت اتری لا یسمن ولا یغنی من جوع، کہ جہنم کی زری کو دنیا کی زری کے اوپر قیاس نہ کیا جائے، بلکہ وہاں کی جو زری ہوگی وہ کھانے والے کو موٹا بھی نہیں کرے گی اور بھوک مٹانے کا کام بھی، یعنی غذا کا کام بھی نہیں دے گی. اس کے کھانے کے بعد بھی جو ہے پہلے تو وہ حلق میں اٹک جائے گی، لیکن اگر پیٹ میں پہنچ جائے تب بھی اس سے جو ہے بھوک رفع نہیں ہوگی. اس آیت میں لیس لہم طعام الا من ضریع جو ہے زری کو جو الا کے بعد لایا، یہ زری کے اندر جو ہے وہ ان کے غذا کی، کھانے کی حصر مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ حصر اس غذا کے مقابلے میں ہے جو کھانے کے قابل ہو اور خوشگوار ہو. لہٰذا قرآن مجید کی جس طرح دیگر آیتوں میں جو ہے زقوم کا ذکر آیا ہے یا غسلین وغیرہ کا ذکر آیا ہے تو وہ بھی جہنمیوں کے کھانے میں شامل ہوگا. اعاذنا اللہ منہا. اس کے بعد امر رابع سن لیجیے گا. ترکیب حل اتاک حدیث غاشیہ، حل جو ہے حرف استفہام بمعنی قد ہے تحقیق کے لیے، اور عطا یہ فعل ہے، کاف ضمیر مفعول بھی مقدم، حدیث الغاشیہ حدیث مضاف ہے اور الغاشیہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر یہ فاعل ہوا، اور عطا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. وجوہ جو ہے یہ مبتدا ہے، اس کی یہ اگرچہ نکرہ ہے لیکن اس کی تنوین کی وجہ سے اس کے اندر تخصیص آ گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کو مبتدا بنانا ٹھیک ہے. یومئذ یہ مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی ہوا، مفعول فی مقدم ہوا، خاشعۃ صیغہ صفت کے لیے، اور آگے خاشعۃ جو ہے یہ شبہ فعل، ضمیر اس کے اندر شبہ فاعل، تو خاشعۃ شبہ فعل اپنے شبہ فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر یہ خبر اول ہوا اور وجوہ کے لیے.
اور عاملتن یہ شبہ فعل خبر ثانی ہے اور ناصبتن خبر ثالث ہے. تصلا نارا حامیہ تصلا فعل ہے اور یہ ضمیر مستتر فاعل نارا موصوف حامیہ صفت موصوف صفت مل کر مفعول بھی. تصلا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ وجوہ کی خبر رابع بن جائے گی. اور آگے جو ہے وہ تسقى من عین آنیہ تسقى فعل مجہول ہے یہ ضمیر مستتر نائب فاعل من حرف جار عین موصوف آنیہ صفت موصوف صفت مل کر مجرور اور جار مجرور مل کر تسقى فعل کے ساتھ متعلق ہو جائیں گے. تسقى فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ وجوہ کے لیے خبر خامس ہو جائے گی. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. لیس لهم طعام الا من ضریع لا يسمن ولا یغنی من جوع. لیس فعل ناقص ہے لہم یہ جار مجرور شبہ فعل کے ساتھ متعلق ہو کر جو ہے وہ محذوف شبہ فعل نکالیں گے اس کے لیے یہ خبر مقدم بن جائے گا. طعام جو ہے یہ مستثنیٰ من و الا حرف استثناء اور من حرف جار ضریع موصوف لا یسمن فعل فاعل مل کر معطوف علیہ اور ولا یغنی من جوع یہ جو ہے یہ معطوف ہو جائے گا. معطوف علیہ مل کر یہ ضریع موصوف کے لیے صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ کائناً جو ہے یہ مخصوف کے لیے متعلق ہو جائے گا. پھر یہ طعام مخصوف کی جو ہے وہ کائناً صفت بنے گا. طعام مخصوف موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مستثنیٰ ہو گیا. پھر مستثنیٰ منو مل کر یہ اسم مؤخر فعل ناقص اپنے خبر مقدم اور اسم مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوا. عزیز طلباء اکرام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ سبق بھی اپنے اختتام کو پہنچا. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.